حجاج بن یوسف جب وہ آ گیا اس نے 1.25 بندے تو جیلوں میں مارا. حجاج بن یوسف نے 1.25 بندے جیلوں میں مارا. لڑائیوں کے اندر کتنے قتل کیے اس کی کوئی تعداد نہیں ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ہے, دگنا سے گنا اس سے. حجاج جب آ گیا تو حجاج کو کسی نے کہا کہ یہاں کوفے میں ایک مولویوں کی جماعت, بزرگوں کی جماعت, صوفیوں کی جماعت, تبلیغیوں کی جماعت ایسی ہے کہ واہ واہ, ان سے بچو, مولوی کو مارو, باقی لوگوں کو قتل کرو, طاقتور لوگوں کو قتل کرو, سرداروں کو, میر معتبروں کو قتل کرو, لیکن یہ صوفی لوگ, صوفی 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 40 بندے ہیں تقریباً, یہ جب کسی کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ اس کو ڈھیر کر دیتا ہے. حجاج طاقتور و جنگ لڑ سکتے لیکن ان سے بچنا, حجاج ان سے بچنا. لڑائی میں آپ سے کوئی میدان جیتے گا نہیں, لیکن یہ راتوں کو اٹھ کر کے, یہ ایسے صوفی بزرگ حضرات ہیں, راتوں کو اٹھ کر کے ہاتھ دعا کریں گے, بیڑا ہی تو تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تیری نسل تباہ ہو جائے گی. حجاج نے جمع کیا قومی اسمبلی کے ممبروں کو, حرام خوروں کو, ان کو جمع کیا, اپنے کمانڈوں کو کہا کہ مشورہ دے دو مجھے, اس قسم کے لوگ, اب ان میں سے کسی کو قتل کرتا ہوں تو میری خیر نہیں ہے, ان میں سے کسی کو قتل کرتا ہوں تو میری خیر نہیں ہے, یہ بدعا بتاؤ ان کی بدعا سے کس طرح بچا جائے. تو ایک بڑا سمجھدار حرام خور تھا, ایک بڑا سمجھدار حرام خور بے غیرت تھا. اس نے کہا سرکار یہ کرو کہ ان کی دعوت کرو, اچھی سی دعوت کرو, کباب شباب مرغا ٹکا ان کو کھلاؤ, اور ہو حرام کا 100% حرام کا ہو, خنزیر کے گوشت ہو یا بکریاں ہو, لیکن دوسروں کی بکریاں مل کے تو دبا کر کے ان کو کھلاؤ. انشاءاللہ اس کے بعد یہ مولوی کچھ بھی کرے, آسمان سر پہ اٹھائیں اور پہاڑ سر پہ رکھ دیں, ان کی بدعا آپ کو لگے گی نہیں. حجاج بن یوسف نے ادھر سے بکریاں چھینی, ادھر سے بکریاں, حرام خور تھا, خود بھی حرام خور, دوسروں کی بکریاں چھین چھین کر کے, بکریاں مرغیاں لا لا کر کے, ایک بہت بڑا حال اس نے یہ ہے کہ لوگوں کی دعوت کی, خاص طور پر ان صوفیوں کے لیے. صوفیوں کو کہا ان کے ایلچی اور ان کے یہ نا کہ چمچے جا کر کے ایک ایک صوفی کو ان کو دعوت دے رہے کہ سرکار فلان تاریخ پہ دوپہر کا ٹائم اور دوپہر کا آپ کا کھانا خادم کے پاس, ذلیل احکر کے پاس, احکر حجاج کے پاس ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں, بس ان کی آپ کی دعوت ہے. مولوی کو چاہیے کیا, مولوی کو تو دعوت ہی تو چاہیے, اور کیا چاہیے. وہ صوفی صاحبان آ گئے, دوسرے لوگ بھی آ گئے, افسران بھی آ گئے, اور ہر قسم کے لوگ آ گئے. اب حرام ہی حرام, حرام ہی حرام, مرغے تکے واہ واہ دبا کر کے صوفیوں نے کھایا, خوب کھایا. 40-50 صوفیوں کو بلایا جن کا خطرہ تھا کہ ان کی بددعا لگتی ہے کہ بددعا کریں گے تو حجاج مرے گا, تو وہ سارے کے سارے آ کر کے انہوں نے کھا لیا. حجاج خود گیٹ پہ کھڑا ہو گیا, اب ایک ایک کو رخصت کر رہا ہے, کہتے تھینک یو جی, آپ نے بہت مہربانی کی, مجھے نالائق کو یہ عزت بخشی, آپ نے میری دعوت کھائی, تشریف لے جائیں, بہت اچھا ہو. دوسرا تیسرا, جب وہ صوفی چلے گئے جن کو حرام کھلایا, سابرے سارے چلے گئے, تو اس کے بعد حجاج ناچنے لگا, کہنے لگے کھٹی آئے کھیرسا ہو جمالو, ہو جمالو, کھٹی آئے کھیرسا ہو جمالو. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اب ان کی ماؤں کے ٹکڑے بھی کر دوں, ان کے باپ کے بھی ٹکڑے کر دوں, ان کی اولاد کے بھی ٹکڑے کر دوں. یہ کچھ بھی کریں گے, جتنے بھی کوئی بددعا کرے مجھے کسی کے بددعا نہیں لگے کہ کیوں؟ حرام کا لقمہ میں نے اس کے پیٹ میں پہنچایا. ان صوفیوں کے, ان تبلیغیوں کے, ان پیروں کے جن کی بددعا لگتی تھی, ان کے پیٹ میں نے حرام کا لقمہ پہنچایا. اب کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی کرے. چنانچہ وہی ہوا. میں نے عرض کیا کہ حجاج نے 1.25 بندے جیلوں میں مارا, اور اس سے بڑھ کر کے لڑائی میں کتنے لوگوں کو مارا, لیکن کھایا صوفیوں نے حرام, کھایا مولویوں نے حرام, کھایا تبلیغیوں نے حرام, کھایا پیروں نے حرام. لیکن ایک بچ گیا کہ جو حلال خور تھا, ایک بچ گیا تھا, اس نے حرام نہیں کھایا. وہ گیا بھی نہیں اس خنزیر کی دعوت میں, وہ گیا بھی نہیں. اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے مانتا نہیں ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ صرف اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے والا ہے, یہ محمد کا روحانی بیٹا ہے.
تو پکا ارادہ کر دیا کہ یہ دعوت جب نہیں کھا رہا، میرے حرام کی تھیلیاں قبول نہیں کر رہا، حرام کی چیک قبول نہیں کر رہا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے اس کو خود ماروں گا۔ پکا ارادہ کر دیا، کمانڈوں کو بھیجا کہ اس کو مارو۔ اس کا نام تھا سعید بن جبیر، سب کو سبحان اللہ، امام سعید بن جبیر اس کا نام تھا۔ کہنے لگے کہ یہ حرام بھی نہیں کھاتا، یہ مجھے کہتا ہے حرام خور، یہ حرام نہیں کھاتا، یہ مجھے کہتا ہے حرامی، یہ حرام نہیں کھاتا، یہ مجھے کہتا ہے کہ ذلیل، یہ مجھے کہتا ہے ظالم، یہ مجھے للکارتا ہے، اس نے حرام نہیں کھایا، اب اس کو کیفر کردار پہ پہنچاؤ۔ گئے کمانڈو، تو کمانڈو لوسی کمانڈو گئے، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ لیکن شہادت سے پہلے جو جملہ اس نے کہا اس کو سن لو۔ شہادت سے پہلے جو جملہ اس نے کہا، میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں، شہادت سے پہلے فرمانے لگے، اے میرے رب یہ ظالم ہے، اے اللہ یہ بڑا ظالم ہے، اس نے کئی لوگوں کو مارا ہے، شہید کیا، میرا خالق یہ اس کے کمانڈو آ کر کے مجھے شہید کر رہے، میں خوش ہوں، اچھا اس دنیا کی زندگی میں کیا کروں گا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اے اللہ شہادت کے بعد میں نبی کے پاس آ رہا ہوں، اے اللہ شہادت کے بعد میں انبیاء کے صحابہ کے پاس میں آ رہا ہوں، لیکن اے اللہ اس نے قتل تو بہت کیے ہیں، لیکن اللہ ہر ایک کو بے دردی سے ظالمانہ طور پر اس طرح قتل کر کے، ربا میں تو خود تیار ہوں شہادت کے لیے، یہ خبیث مجھے چھوڑے گا نہیں، اس کے کمانڈو بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اے اللہ اللہ اس کو اس طرح مارنا نہیں، اے اللہ اس کو کسی تلوار سے نہیں مارنا، اے اللہ اس کو کسی عام بیماری میں بھی نہیں مارنا، اے اللہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا کہ پوری دنیا دیکھ لے، پوری دنیا دیکھ۔ ہوا کیا حجاج بن یوسف کو کینسر کی بیماری لگے، گلا اس کا سڑ گیا، کیڑے اس میں آ گئے، گلے کے اندر کیڑے آ گئے، تو یہ جو اس زمانے کے اندر آپریشن نہیں تھا، اس میں یہ ہوتا تھا ماہر حکیم وہ کیمیکل لگا کر کے، وہ موٹا سا ایک دھاگا، اس دھاگے پہ کیمیکل لگا کر کے، اس میں مرچ لگا کر کے، کیمیکل جلانے والے کیمیکل، یہ کیمیکل لگا کر کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے، ہاں ایسے اس کے منہ میں ڈالا اور اس کو ہلاتے تھے اندر اس کے گلے میں، کیڑوں کو جب وہ مرچیں لگ جاتی تو کیڑے چھپ جاتے تھے، تھوڑا سا اس کو راحت حاصل ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد واپس کیڑے، خدا جانے کی کیڑے گلے میں تھے یا نچلے والے حصے میں تھے، اس کے مجھے علم نہیں ہے، بہرحال یہ کہ کیڑے اس کو لگ گئے، حرام خوروں کو، ظالموں کو کیڑا لگ ہی جاتا ہے، اور صرف گلے میں بھی نہیں لگتا، دوسری جگہوں پر بھی کیڑے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو حرام خور ہے نا آپ کے، وہ صرف گلے میں کیڑے نہیں، ان کے اندر کیڑے ہیں، ان کیڑوں کی وجہ سے تو وہ ٹکر قرآن سے بھی ٹکر لے رہے ہیں، حدیث سے بھی ٹکر لے رہے ہیں، محمد سے بھی ٹکر لے رہے ہیں، خدا سے بھی وہ ٹکر لے رہے ہیں، یہ کیڑے والے لوگ ہیں۔ کیڑا تو کچھ تو کرے گا، تو کیڑے پھر اس کو اس طریقے پر ہلاتے تھے تو کیڑے تھوڑے سے آرام کرتے تھے، پھر واپس کیڑے شروع ہوتے تھے تو پھر اس طریقے پر یہ ہے کہ واپس وہ کیمیکل داخل کرتے تھے، پھر اس طریقے پر یہ کتا اس طریقے پر ایک دن میں نہیں مرا، کئی دن تڑپتا رہا، کیڑے اس کو آرام کرنے بھی نہیں دیے، یہ کیڑوں کی موت مرا۔